تیرا میرا داتا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ مشکلوں سے ٹالنے والا کون ہے؟ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ ذرا کھل کے بولیے، بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جوڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ دے کے لے لینے والا کون ہے؟ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ کان دینے والا کون ہے؟ سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ ہاتھ دینے والا کون ہے؟ پکڑنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ کہو اللہ اللہ۔ تیرا میرا مالک کون ہے؟ ساری دھرتی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ ٹیڑھی زمینوں سے سیدھے درخت بنانے والا کون ہے؟ سیدھی زمینوں میں ٹیڑھے درخت بنانے والا کون ہے؟ شکل و صورت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ سارے نہیں بول رہے؟ ذرا زور سے کہو اللہ تو تیرا نام لے جلدی بیت اللہ جائے۔ تیرا میرا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے، تھوڑی جی پنجابی سمجھ جاؤ، تسی کوئی لکھنؤ وچ بیٹھے۔ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے۔ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے۔ کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا، بانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیئے۔ یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مال کما کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، بادشاہ بن کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، وزیر اعظم بن کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، تاجر بن کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، ایم پی اے بن کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، کوٹھی بنا کے دیکھ لی سکون نہیں ملا، بنگلے بنا کے دیکھ لیے سکون نہیں ملا، کروں پر گاڑیاں لے کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، لاؤ لشکر ساتھ رکھ لیا سکون نہیں ملا، غریبوں کی جدادوں پہ قبضہ کر کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں اوے آجا واپس آجا، میرے قرآن کو پڑھا کر، میرے محمد کے فرمان کو پڑھا کر۔ کوٹھی میں سکون تلاش کرنے والے، بنگلے میں سکون تلاش کرنے والے، بڑی راحت و عیش و عشرت تلاش کرنے والے سکون چاہتا ہے، تیرا قرآن کی طرف لوٹا۔ اگر لوگ قرآن پڑھتے، لوگ دین پڑھتے، آج باپ بیٹے کا شکوہ نہ کرتا، بیٹا باپ کا شکوہ نہ کرتا۔ بیٹا پریشان ہے، باپ میرا حق نہیں دیتا، باپ پریشان ہے، بیٹا میرا کہنے پہ نہیں مان چلتا، بیٹی پریشان ہے، ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، اور ماں پریشان ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اگر ہم دین کو اپنائیں گے، دین کو فالو کریں گے، دین پر عمل کریں گے، اللہ کی قسم ہے باپ اور بیٹے کی لڑائی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ تویز دانے والے پیر فارغ ہو جائیں گے۔
ماشاءاللہ یہ جو تعویذ فروش، ناراض نہ ہونا، میں سچے پیروں کے خلاف نہیں ہوں، میں ککڑ چیروں کے خلاف ہوں۔ ہاں یہ جو ماشاءاللہ مرغا کھا جاتے ہیں، صبح مرغی ساتھ لے جاتے ہیں، ایسے پیر جو بہو اور ساس میں لڑائی کروائیں، جو طلاق کے لیے تعویذ دیں، ایسے پیر نہیں جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں۔ اور تم بھی عجیب ہو، نہیں مانا تو خدا کو نہیں مانا، مانے پہ آئے تو طوطے کو مان گئے، طوطا فار نکالتا ہے، نوکری لگے گی کہ نہیں؟ اگر طوطا کہتا ہے ایڈی قسمت والا ہوتا تو میں پنجرے میں ہوتا، میری اپنی قسمت خراب ہو گئی ہے، میں تیری قسمت کیسے بدلوں گا؟ ہائے اللہ کا قرآن پڑھا کرو دوست، اور زندگی میں ماں باپ کی قدر کر لیجیے۔ یہ جب چلے جاتے ہیں پیچھے روتے ہو، ہر چیز بازار سے مل جائے گی، باپ کا پیار نہیں ملے گا، ماں کی محبت نہیں ملے گی، پر قبروں کو دیکھ کرو گے، پر یہی طرح نہ پڑھو گے بہت یاد آتی ہے ماں۔ ابھی آ رہا تھا تو مجھے حاکم قریشی صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ کی شان پہ بھی کوئی بات کرنا۔ بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے، میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے، مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے۔ اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی، رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، کیونکہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، واجہ مار دیے، پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے۔ اس جوان کو سوچنا چاہیے جس کی ماں پیر کے پاس مولوی کے پاس دعا کروانے جاتی ہے، دعا کرو بیٹا مارتا ہے۔ ایسے جوان کی جوانی کا کیا فائدہ کہ ماں جا کے منتیں کرے، استاد جی دعا کیجئے، آج میرے بیٹے نے تو
حد کر دی ہے۔ مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے کوٹدو، پچھلے سال میں وہاں بیان کرنے گیا، ہزاروں کا اجتماع تھا، پونے 2 گھنٹے میں نے سیرت پہ بیان کیا۔ میں نے بیان ختم کیا، یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا، یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ کوئی کتابی بات نہیں سنا رہا، یہ کوئی میں ماحول کی بات نہیں بتا رہا، یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ جب میں نے خطاب ختم کیا، ایک مجھے چٹ ملی، کہا اس پرچی کا جواب دے دیجئے۔ میں نے کہا شاید کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب میں نے پرچی پڑھی، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا میں ایک دکھیاری ماں ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں اور 7 نے مجھے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ 7 کے 7 تیرے سامنے اجتماع میں بیٹھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھی خاصی زمینیں ہیں۔ مولوی صاحب ان کو سمجھا دیجئے میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے سر چھپانے کے لیے کمرہ دے دیں، 2 وقت کا کھانا دے دیں، میں کچھ نہیں چاہتی۔ 7 بچے، جوان بیٹے، مالدار بیٹے، اپنی بیویوں کے کہنے پہ لگ کر مجھے نکال دیا ہے۔ میں لوگوں کے برتن صاف کر کے مزدوری کر کے گزارا کرتی ہوں۔ 2 کام ہے، یا میرے بچوں کو سمجھاؤ مجھے گھر میں رکھ لیں، یا پھر دعا کیجیے اللہ مجھے موت دے دے۔ ایسا بھی منظر آنا تھا۔ وہ ماں ہے جو تیرے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی تھی، بیمار ہو جاتا تھا، رات کو سارے سو رہے ہوتے تھے، یہ سینے سے لگا کر رات کو ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکایا کرتی تھی۔ آج وہ ماں ہے جس کو بیٹے دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کتی بکواس نہ کر، ماں کو کتیا کہہ رہے، یہ اس زمانے تیرے میرے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اب جب یہ مر جائے گی، کہنے والا کہتا ہے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، در در دھکے پینے انہوں مر جائے جس دی ماں، کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی، جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہلدی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہلدی، پتر بھاویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہلدی، کوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، ہر شے بازاروں لب جاندی ہے پر پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی۔